وہ دونوں جانتے تھے کہ اسمگلنگ میں جب ایسے حالات پیدا ہوں تو کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا اور ہر کسی کو اپنی جان آپ ہی بچانی ہوتی ہے۔ پھر اچانک باہر سے فائرنگ کی آواز آئی اور گولیاں کیبن کے شیشے پر لگیں اور شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شیر خان نے روبی کو بازو سے پکڑا اور دوسرے دروازے سے لانچ کے عقب میں لے آیا۔ سمندر میں کوسٹ گارڈ کی 3 لانچیں چکر لگا رہی تھیں اور وہ اسمگلر لانچ پر فائر بھی کر رہی تھیں اور اسپیکر پر اسمگلروں کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے بھی کہہ رہی تھیں۔ لانچ مین اور دوسرے آدمیوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ شیر خان نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر سمندر کے کنارے پر دھندلی دھندلی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ اس نے یہی سمجھا کہ ملک برما کا ساحلی قریبی جزیرہ آ گیا ہے۔ اس نے روبی سے کہا کہ ہمیں بھی سمندر میں کود جانا چاہیے، جزیرہ سامنے ہی ہے۔ پکڑے گئے تو 8-10 سال کے لیے ضرور اندر کر دیے جائیں گے۔ روبی ایک دلیر لڑکی تھی اور اس قسم کی مشکلات کی عادی تھی، اور دونوں بہت اچھے تیراک بھی تھے۔ ان کی لانچ ذرا اندھیرے میں آئی تو وہ بھی باری باری سمندر میں کود گئے۔ شیر خان آگے آگے تھا اور روبی اس کے پیچھے تھی۔ ان کی نگاہیں کنارے کی دھندلی روشنیوں کی طرف تھیں اور وہ اسی طرف تیرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ان کی اپنی لانچ اور کوسٹ گارڈ والوں کی لانچوں کے انجنوں، آدمیوں اور اکا دکا فائر کی آوازیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ شیر خان اور روبی نے کپڑوں سمیت چھلانگ لگائی تھی، مگر ان کے بریف کیس لانچ میں ہی رہ گئے تھے۔ رات کا اندھیرا ان کی مدد کر رہا تھا اور کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی تھی۔ جزیرے کی روشنیاں قریب آ رہی تھیں۔ روبی تیرتے تیرتے شیر خان کے قریب آئی اور اس نے روشنیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، کیونکہ ادھر ایک اونچی جگہ سے سرچ لائٹ کی روشنی بار بار گھومتی ہوئی سمندر پر پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شیر خان نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ دونوں لائٹ ہاؤس کو داہنی طرف چھوڑتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے درمیان آ گئے۔ یہاں سمندر کی لہروں میں کافی زور تھا اور ان چٹانوں کے درمیان تیرتے ہوئے وہ دونوں پتھریلے ساحل پر چڑھ گئے۔ شیر خان نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ڈالر ہم نے کمر کے ساتھ باندھ لیے تھے، بریف کیسوں میں ہوتے تو بڑی مشکل پیش آتی۔ روبی نے ارد گرد دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم برما کے ساحل پر آ گئے ہیں؟ شیر خان بائیں جانب جو چند ایک روشنیاں جھلملا رہی تھیں، ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر لانچ مین نے تو مجھے یہی کہا تھا۔ شیر خان نے کلائی کی گھڑی پر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شیر خان نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں دن نکلنے سے پہلے پہلے کسی محفوظ جگہ پہنچ جانا چاہیے۔ وہ دونوں ساحل والی روشنیوں کی طرف چل دیے۔ یہ روشنیاں ایک قطار میں بنی ہوئی بیرکوں کی تھیں، جن کے آگے خاردار تار کی باڑ لگی تھی۔ روبی نے کہا کہ یہ کوئی فوجی بیرک لگتی ہے، ہمیں دوسری طرف چلنا چاہیے۔ دوسری طرف سے ہوتے ہوئے وہ ایک پتلی سی پکی سڑک پر آ گئے جو آگے جا کر ایک طرف گھوم گئی تھی۔ شیر خان کو ایک جگہ ٹریفک سائن لگا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر اسے غور سے دیکھا اور بولا، روبی، مجھے خطرہ ہے کہ یہ برما کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ ہم انڈیا کے جنوب مشرقی ساحل پر نکل آئے ہیں۔ یہ سن روبی کا دل ایک بار زور سے دھڑک کر معمول پر آ گیا۔ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ جس چھوٹی سی سڑک پر وہ کھڑے تھے اس کے دونوں جانب بانس کے گھنے جھنڈ تھے۔ شیر خان کو دور سے کسی ٹرک کی روشنیاں نظر آئی تو اس نے جلدی سے روبی کو بانس کے درختوں کی طرف کھینچ لیا۔ یہ ایک فوجی ٹرک تھا جو تیزی سے گزر گیا۔ اندھیرے میں شیر خان کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ ٹرک کس ملک کی فوج کا تھا۔ روبی کو تشویش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں اور کشمیر کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان کافی تناؤ رہتا ہے۔ اس اعتبار سے انڈیا ایک دشمن ملک تھا اور ان دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی پاسپورٹ یا کاغذات نہیں تھے۔ ان کے تمام دستاویزات بریف کیس میں ہی رہ گئے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ برما پہنچ کر وہ پاکستانی سفارت خانے جا کر اپنی کہانی سچ سچ سنا دیں گے اور انہیں مدد مل جائے گی۔ فرض کرو کہ ہم انڈیا کے علاقے میں آ گئے ہیں، ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان پہنچ سکیں؟ روبی نے ٹرک کے گزر جانے کے بعد پوچھا۔ شیر خان کہنے لگا، جہاں تک میرا خیال ہے، ہم کسی طرح پاکستانی سفارت خانے پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اگر سفارت خانے پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں بھارتی پولیس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو ہمیں پاکستانی جاسوس سمجھ کر جیل میں ڈال دیں گے، اور پاکستانی سفارت خانے کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ شیر خان نے ہنس کر کہا کہ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ پہلے اس بات کی تصدیق تو ہو جائے کہ ہم کس ملک میں آ گئے ہیں۔ شیر خان نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے روبی کو ساتھ لیا اور سڑک سے نیچے اتر کر شمال کی طرف چل دیا۔ آسمان پر بادل بھی تھے اور کہیں کہیں کوئی تارا بھی چمکتا نظر آ جاتا تھا۔ ان کے کپڑے کافی حد تک خشک ہو گئے تھے۔ جب دن کا اجالا پھیلا تو وہ مچھیروں کی ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ماہی گیروں کے رنگ کالے تھے۔ شیر خان بولا، روبی ہم انڈیا آ گئے ہیں۔ یہ ہندوستانی تعامل مچھیرے ہیں اور میں انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اب روبی کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ انڈیا میں ہیں، اور یہاں سے پاکستان پہنچنے میں انہیں بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد شہر کے مضافات شروع ہو گئے۔ انہیں جنوبی انڈیا کے خاص قسم کے مندر دکھائی دیے، اور ایک کافی کشادہ سڑک شہر کی طرف جا رہی تھی جس پر بھاری ٹریفک گزر رہی تھی۔ شیر خان اور روبی ایک درخت کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے انہیں کسی ہوٹل میں جا کر کپڑے تبدیل کر کے اپنا حلیہ درست کرنا ہوگا، اس کے بعد شہر میں پاکستانی سفارت خانے وغیرہ کا پتہ چلانا ہوگا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اٹھے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ کافی بڑا شہر تھا۔ انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ تامل ناڈو کا صوبہ ہے اور اس شہر کا نام ناگاشنم ہے۔ انہیں ایک درمیانے درجے کا ہوٹل نظر آیا تو وہ اس میں داخل ہو گئے، اپنے آپ کو سنہالی میاں بیوی سیا ظاہر کیا اور ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ناشتہ کیا، پھر بازار میں آ کر کپڑے خریدے، اور ہوٹل میں واپس آ کر انہیں پہن لیا۔ شیر خان نے شیو بنائی، اور روبی نے نئی پتلون جیکٹ پہن لی۔ اس نے ہمیشہ یہی لباس پہنا تھا اور انڈیا میں لڑکیاں یہ لباس عام پہنتی ہیں، اس لیے کسی نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ شیر خان کہنے لگا کہ اس شہر سے ہمیں آگے کسی بڑے شہر میں جانا ہوگا، کیونکہ کسی بڑے شہر میں ہی پاکستان کا سفارت خانہ ہوگا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس سے آگے بڑا شہر مدراس پھر حیدرآباد ہے۔ روبی نے مشورہ دیا کہ ہمیں حیدرآباد جانا چاہیے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور وہاں ہمیں زیادہ خطرہ نہیں ہوگا۔ شیر خان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ وہ بینک گیا اور خود کو سنہالی سیاہ ظاہر کر کے کچھ امریکی ڈالروں کو انڈین کرنسی میں تبدیل کروا لیا۔ اس شام وہ ٹرین میں بیٹھ کر مدراس کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدراس تک انہیں کسی نے کچھ نہ کہا۔ پولیس والے بھی جگہ جگہ ملے، مگر کسی نے ان پر کوئی شک نہ کیا۔ مدراس میں اسٹیشن کے سامنے ایک ہوٹل میں انہوں نے رات بھر قیام کیا، اور یہاں سیاحوں والے 2 چمڑے کے تھیلے بھی خرید لیے۔ اب وہ پوری طرح سے سیاہ جوڑا نظر آ رہے تھے، اگرچہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے اور امریکی ڈالروں کی تھیلیاں ابھی تک ان کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ اگلے روز مدراس سے انہوں نے ایک گاڑی پکڑی اور وجے واڑہ کی طرف چلے، جہاں سے انہیں حیدرآباد دکن والی گاڑی پکڑنی تھی۔ یہ سارا سفر خیر و عافیت سے گزر گیا۔ حیدرآباد پہنچتے ہی انہوں نے حسب دستور ایک انگریزی فیشن کے ہوٹل میں اپنے آپ کو میاں بیوی ظاہر کر کے ایک کمرہ لے لیا، اور اپنے اگلے پروگرام پر غور کرنے لگے۔ شیر خان کہنے لگا کہ تم ہوٹل میں ہی ٹھہرو، میں شہر میں جا کر پاکستانی سفارت خانے کا پتہ چلاتا ہوں۔ روبی کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر شیر خان شہر میں آ گیا۔ اسے ایک بڑی عظیم الشان مسجد نظر آئی۔ مسجد کے نیچے ایک قطار میں کپڑوں کی دکانیں تھیں۔
यहाँ एक मुसलमान दुकानदार से, जिसकी बाकायदा शरई दाढ़ी थी, शेर खान ने सलाम अलैकुम किया और कहा, मुहतरम, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत कहाँ है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक शेर खान को देखा, फिर बोला, बरखुरदार, यहाँ तो पाकिस्तानी सिफारत खाना मौजूद नहीं, मगर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बात यह है जी कि मैं सुनहली मुसलमान सयाह हूँ और अपनी बीवी के साथ यहाँ सैरो सियाहत करने आया हुआ हूँ। सोचा क्यों ना आगे पाकिस्तान की भी सैर करते चलें। उसी वजह से पाकिस्तानी सिफारत खाने का पता पूछा था कि उनसे मालूमात हासिल करूं कि यहाँ से पाकिस्तान कैसे जाया जा सकता है। मुसलमान दुकानदार ने शेर खान को बताया, बरखुरदार, तुम ऐसा करो कि यहाँ से राजधानी दिल्ली चले जाओ। वहाँ पर तमाम मुल्कों के सफ़ीर रहते हैं और पाकिस्तानी सफ़ीर भी वहीं रहता होगा। शेर खान ने शुक्रिया अदा किया और होटल आकर रूबी को सारी बात बताई। रूबी ने कहा कि तो क्या अब हमें दिल्ली जाना होगा? शेर खान ने कंधे उचुकाते हुए कहा, वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सफ़ीर वहीं रहता है और वही इस हालत में हमारे काम आ सकता है। रूबी ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, तो फिर निकल चलते हैं, यहाँ बैठना तो बेकार है। शेर खान ने मशवरा दिया कि ट्रेन की बजाय हवाई जहाज़ से सफ़र करेंगे और इस तरह जल्दी दिल्ली पहुँच जाएंगे। ट्रेन का सफ़र लंबा है और रास्ते में अगर किसी पुलिस वाले को शक पड़ गया तो हम पर मुसीबत भी टूट सकती है। चुनाचे इस तजवीज़ पर अमल किया गया और दोनों बजरिया हवाई जहाज़ हैदराबाद से दिल्ली आ गए। दिल्ली से वो पहले भी वाकिफ़ थे। उन्होंने रात होटल में आराम किया और अगले रोज़ शेर खान रूबी को होटल में छोड़कर पाकिस्तानी सिफारत खाने की तलाश में निकल पड़ा। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे सिफारत खाने तक पहुंचा दिया। शेर खान का ख्याल था कि चूंकि वो मुसलमान है और इसके माँ बाप पाकिस्तानी थे, लिहाजा बड़ी आसानी से उसका काम हो जाएगा और उसे और रूबी को पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। मगर दफ्तरी कार्रवाई और ख़ास तौर पर एक दुश्मन मुल्क में काम करते सिफारत खाने की कार्रवाई किस कदर मुहतात और पेचीदा होती है, इसका शेर खान को एहसास नहीं था। वो सादा दिल और जज्बाती था और सिफारती दुनिया की मसलहतों से वाकिफ नहीं था। पहले तो उसे किसी ने अंदर ही ना जाने दिया, क्योंकि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसकी मुलाकात एक सिफारती अहलकार से हुई। शेर खान ने सादा दिल्ली और जज्बाती रो में इसे सब कुछ बता दिया कि वो कौन है, रूबी कौन है, और ये कि अब वो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान जाकर एक नेक और साफ सुथरी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये सुनकर सिफारती ओहदेदार मुहतात हो गया। उसने शेर खान से कहा कि वो पहले अपने और रूबी के सुनहली नेशनल होने का सर्टिफिकेट लाए और ये भी साबित करे कि उसके माँ बाप पाकिस्तानी थे। इसके बाद कुछ गौर किया जा सकेगा। ये सुनकर शेर खान परेशान हो गया और कहा, सर, मैं अगर वापस गया तो जराइम पेशा गिरोह के लोग मुझे और मेरी मंगेतर रूबी को जिंदा ना छोड़ेंगे। सिफारती ओहदेदार ने कहा, फिर हम मजबूर हैं। बगैर किसी दस्तावेज या तस्दीक के वो शेर खान को पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं दे सकते थे, वरना कोई दुश्मन मुल्क का जासूस भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान में दाखिल हो सकता था। काम ना बनता देखकर शेर खान मायूस होकर वापस आ गया और उसने सारी कार्रवाई होटल में आकर रूबी को सुना दी। वो भी सिफारत खाने वालों की मजबूरी और फर्ज शनासी को ना समझ सकी और गुस्सा करने लगी। शेर खान सोफे पर बैठ गया, सिगरेट सुलगाया और कहने लगा कि लगता है हम एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं। भला हम वापस कैसे जा सकते हैं? मुझे तो ये भी खतरा है कि हमारे गिरोह के कातिल जासूस कहीं यहाँ भी हमारे पीछे ना चले आ रहे हों। फिर अब क्या सोचा है तुमने? रूबी ने तल्खी से पूछा। शेर खान ने कहा, किसी जगह से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और क्या हो सकता है। रूबी के लिए भी ये बात कोई अनोखी नहीं थी।
البتہ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ پاک بھارت سرحد پر دونوں طرف سے کس قدر سختی برتی جاتی ہے اور ناجائز طور پر سرحد پار کرنا کتنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ روبی کہنے لگی، اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں کسی سرحدی گاؤں میں جا کر کسی اسمگلر سے بات کرنی ہوگی، اسے رشوت دینی ہوگی اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ بھی حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ انڈین اسمگلر بھی ہم پر کسی لالچ کی وجہ سے حملہ کر سکتے ہیں۔ شیر خان کو اسمگلروں سے بات کرنے کا طریقہ آتا تھا اور اس کے پاس امریکی ڈالر بھی تھے۔ کہنے لگا، روبی میرا خیال ہے ہمیں پنجاب کی بجائے راجستھان کی طرف سے سرحد پار کرنی چاہیے۔ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ راجستھان کی طرف سے ہم نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روبی نے کہا، چاہے جس طرف سے نکلے لیکن ہمیں پاکستان ہر حالت میں پہنچنا ہوگا۔ اگر انڈین بارڈر پولیس سے مقابلہ بھی کرنا پڑا تو مقابلہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اور کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور نئی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔